الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی جتنی فضیلت بیان کرے کم ہے، یعنی کون سی پرابلم ہے، کون سی مشکل ہے جس کا حل درود پاک میں نہیں ہے۔ اگر یہ کہے کہ ہر مصیبت کے تالے کی چابی درود پاک ہے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا۔ یقیناً بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، بعض اوقات قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک ماجرا تھا آج سے چند 100 سال پہلے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا۔ جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتابوں میں بھی لکھا۔ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب آب کوثر میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا۔ 3000 دینار ایک اچھی رقم ہوتی ہے، یعنی سونے کی اشرفیاں۔ اور جناب ایک وقت طے ہو گیا کہ اتنے ٹائم کے بعد میں یہ قرض لوٹا دوں گا۔ وہ ٹائم آ گیا، دوست نے کہا بھائی میرے پیسے لوٹاؤ۔ تو اب اس دوست نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا۔ پہلے تو اس نے کافی کوشش کی، اس کو فالو اپ کیا، اس کو بار بار یاد دلایا۔ جب پیسے نہیں ملے تو اب اس دوست نے کیا کیا کہ عدالت میں چلا گیا۔ جج صاحب کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے، مجھے پیسے لیے، پیسے ہی نہیں دیتا۔ جج صاحب نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھائی تم نے پیسے دینے ہیں؟ کہاں پیسے تو دینے ہیں۔ پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں، سارا کاروبار تباہ ہو گیا، پیسے خرچ ہو گئے۔ جج صاحب نے کہا تمہارے پاس 30 دن ہے، 30 دن میں اس کو پیسے لوٹا دو، اور اگر نہیں لوٹا سکے تو پھر میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اب پیسے تو تھے نہیں، کاروبار کولیپس ہو گیا تھا۔ یہ بندہ گھر آیا پریشان کہ اب کیا کروں گا، 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا۔ مگر اس بندے نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ حدیث سن رکھی تھی یا پڑھ رکھی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کوئی بندہ اگر مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو چاہیے مجھ پر درود پڑھے کہ جو درود پاک ہے وہ بندے کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اس نے کہا اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، پیسے تو ہے نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنے لگا۔ 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں جب سویا تو کسی نے آواز لگائی کہ گھبراؤ مت، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا، سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کوئی اشارہ تو ملا ہے مگر ایسے کیسے میں وزیر کے پاس چلا جاؤں۔ اگلا دن گزرا، پھر رات آئی۔ اب جو رات آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا تو بہت خوش، آقا نے زیارت کروائی، نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا۔ اب دن کون سا آ چکا ہے؟ 29واں دن آ گیا ہے، آخری دن ہے، اگلے دن کورٹ میں جانا ہے۔ اچانک خیال آیا میں وزیر کے پاس جاؤں گا، اور وزیر نے کہا میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کوئی ایویڈنس، کوئی نشانی ہے؟ کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے۔ اب اسی تذبذب میں، اسی ہیزیٹیشن میں یہ والا دن بھی گزر گیا، مگر درود پڑھتا رہا۔ رات پھر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے۔ نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ ادا کرے گا۔ کہ حضور کیسے جاؤں گا، اور اگر مجھے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی بتاؤں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جا کر کہنا کہ تم 5000 بار روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز صرف تمہیں پتا ہے، تمہارے رب کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا۔ اور جب تک گنتی پوری نہیں ہوتی تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے۔ بس اب صبح اٹھا تو دیوانہ جھوم رہا ہے، سیدھا پہنچ گیا وزیر کے پاس۔ یہی وہ دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے، مگر صبح پہنچ گیا وزیر کے پاس۔ وزیر اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا پیغام دیجئے وزیر صاحب سے کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم پیغام لایا ہوں۔ وزیر صاحب نے جب یہ سنا تو کہا پوچھو کس کا پیغام لایا؟ باہر سے جواب دیا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں۔ اب وزیر تھا تو عاشق رسول، فوراً اندر بلایا تو فرمائیے کیا پیغام ہے؟
کہ نبی پاک علیہ السلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور 3000 دینار مجھ پر قرضہ ہے، آپ میرا قرضہ ادا کر دیں۔ تو وزیر صاحب نے کہا بات تو بڑی زبردست ہے، لیکن اگر کوئی نشانی ہو میں کیسے مان لوں کہ آپ کو پیارے آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ کہا خالی ہاتھ نہیں بھیجا، آقا نے نشانی بھی بتائی ہے۔ کہا بتائیے نشانی کیا ہے؟ کہا نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ راز صرف آپ کو معلوم ہے، آپ کے رب کو معلوم ہے۔ وزیر تو جھوم اٹھا نا، اس کے تو درود پاک مقبول ہو گئے۔ کہتا مرحبا یا رسول اللہ، اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا، 3000 دینار نہیں، وہ 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتے پہلے 3000 تو نبی پاک کا حکم، آقا کا حکم سر آنکھوں پر، لبیک یا رسول اللہ، یہ لیجئے۔ دوسرے 3000 آپ نے میرے گھر تک قدم رنجا فرمایا، اتنی پیاری خوشخبری سنائی، یہ اس کا تحفہ ہے۔ تیسرے 3000 لیجئے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس سے کوئی کاروبار وغیرہ شروع کریں، اور ایک وعدہ بھی کر کے جائیں، اب زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے نا، آپ نے کہیں اور نہیں جانا، مجھے خدمت کا موقع دینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیوانہ تو خوش۔ اب پہنچ گیا عدالت میں۔ اچھا وہاں عدالت میں سارے یہ سوچ رہے ہیں، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ یہ تو آئے گا، آ کر کہے گا پیسے ویسے ہیں نہیں، جج صاحب نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے۔ یہ تو گیا، جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے کہ جج صاحب یہ لیجئے، میری جو قرضہ تھا میرے دوست کو دے دیجئے۔ جج نے کہا ٹھہرو، یہ بتاؤ آئے کدھر سے پیسے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں، تم تو کہتے تھے حالات خراب ہیں، کھانے کو پیسے نہیں، 3000 دینار لے کر آ گئے۔ اب اس دیوانے نے بھرے کوٹ میں، بھری عدالت میں گویا زبان حال سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس نے پورا واقعہ ہی سنا دیا عدالت میں۔ اچھا اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے؟ سنو، وہ جج صاحب اپنے سیٹ سے اٹھے، اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں چلے گئے، عدالت لگی ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور 3000 دینار جو ہے اس بندے کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا اب یہ سارا ماجرا وہ دوست بھی دیکھ رہا ہے جس نے کیس کیا تھا۔ اس نے کہا جج صاحب ٹھہریے، ایسا کرم اس پر ہوا ہے، میں اس سے پیسے لے کر کیا کروں گا؟ قلم اور کاغذ لائیے، میں اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا اب یہ عاشق رسول جج صاحب کو کہتے ہیں جج صاحب ہن تواڈے پیسے تو واپس لے لو، اب اپنے پیسے تو اب واپس لے لو، میں نے کیا کرنا ہے، قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ اور جج کہتا ہے بھائی اللہ کے رسول کے نام پر پیسے نکالے ہیں، اب یہ پیسے میں نے واپس نہیں لینے، یہ پیسے تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اب یہ دیوانہ جو ایک رات پہلے 1 روپیہ نہیں ہے، صبح اس کو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے گرفتاری دینی ہے، اب 12000 دینار لے کر اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے۔ تو یہ درود پاک ہے، یہ نبی پاک کی طرف لو لگانا ہے، بس نظر پڑنے کی دیر ہے، توجہ ہونے کی دیر ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس وہ نظر چاہیے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ ہمیں وہ نظر درکار ہے، اور وہ نظر کیسے ہوگی کہ ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ ہو، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی ہو، نبی پاک کی رضا والے کام ہو۔ پھر دیکھیں آقا جب نگاہ عنایت فرماتے ہیں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، پرچیاں دیتے ہیں، بیماری ہے، قرضہ ہے، پریشانی ہے، جناب گھر میں بڑے مسائل ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام برباد ہو جاتا ہے۔ سنو بریلی کے تاجدار سب باتوں کا سولوشن کیا دے رہے ہیں، حل کیا بتا رہے ہیں؟ فرماتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج۔ کہتے گتھی بن گئی ہے نا زندگی، ایسا لگتا ہے گتھی ہو گئی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کون سا سرا پکڑوں، کیسے مسائل حل کروں، ایک مسئلہ حل کرتا ہوں دوسرا کھڑا، دوسرا حل کرتا ہوں تیسرا۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج۔ آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک نظر پڑنی ہے ساری گتھیاں سلجھ جانی ہے۔ تو درود پاک پکڑ لو، اس کمال کا وظیفہ ہے، پکڑ لو اس کو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو، پھر دیکھو کیسے نگاہ کر رحمت ہوتی ہے۔ ہمیں کسی سے کیوں مانگنا ہے؟ منت غیر کیوں اٹھائیں، کوئی ترس جتائے کیوں؟ کیا بات کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی ہیں، کوئی ہم پر کیوں ترس جتائے یار؟
میں نبی پاک کا امتی ہوں نا. اعلیٰ حضرت کہتے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. ارے کیوں مانگے دنیا والوں سے, کیوں جائے دنیا والوں کے پاس؟ میرے آقا وہ ہے جن کے در سے تاجدار پلتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. ارے آقا کا در جب موجود ہے تو دنیا والوں سے کیوں مانگنا ہے؟ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے, اور وہ بھی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ نے یہ در دکھایا ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تک کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. تو ہمیں دنیا والوں سے زندگی بھر ایک اصول بنا لو اپنا, خودداری ہونی چاہیے. ہاں, خوددار کو غیب سے عطا کیا جاتا ہے. اللہ سے یہ دعا مانگو, یا اللہ مجھے بانٹنے والا بنانا, مجھے دینے والا بنانا, کبھی مانگنے والا نہ بنانا. پھر دیکھو تمہاری عزت بھی بڑھتی ہے, تمہاری روزی میں بھی برکت ہو جائے گی. تو بہرحال اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے, غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. درود پاک پڑھتے رہیے, جھولیاں بھری جاتی رہیں گی. ایک بار پھر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ماشاءاللہ درود پاک پر کافی زبردست کلام ہوا. ایک اور شاندار وظیفہ, اللہ اکبر, بلکہ شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ افضل ترین وظیفہ. جی ہاں, آج اس پر بات کریں گے, اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں, ہمارے ایمان کے لیے, وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا, هل فیکم غریب, کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور, ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو, دروازے بند کر دو. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ, ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے, نبی پاک ذکر کرواتے رہے, اور اس کے بعد مالک کے جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم, تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے. مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ, اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا, اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف